اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں۔ آج اردو گرامر کے اندر جو چیز ہم دیکھیں گے وہ ہے کلمہ اور مہمل۔ ویسے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ اور مہمل لفظ کی ہی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی لفظ جو ہمارے پاس بنتا ہے حروف سے مل کر جو بنتا ہے اس کی اقسام ہے کلمہ اور مہمل، ٹھیک ہے؟ ایک کو کلمہ کہتے ہیں، ایک کو مہمل کہتے ہیں۔ تو ہم اب اس کو ایکسپلین کریں گے، تھوڑا سا زیادہ وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے اس کو کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں اور مہمل کس کو کہتے ہیں۔ کلمہ ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے کلمہ کہتے ہیں، مثلاً بات، پانی، کھانا، جھوٹ۔ اس سے آپ لوگ یہ لے لیں کہ جو بھی آپ زبان کے اندر الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ یعنی بات، پانی، کھانا، جھوٹ، پینا وغیرہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اس لیے یہ کلمہ کہلاتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس یہ ہے کہ مہمل کیا چیز ہے؟ مہمل ایسا لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہ ہو اسے مہمل کہتے ہیں، مثلاً بات چیت، پانی وانی، کھانا وانا، جھوٹ موٹ وغیرہ۔ اچھا، اب آپ اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیت، یہ جو جس کے اوپر یہ لال لکیر کھینچی ہوئی ہے، یہ والے الفاظ آپ دیکھیں، چیت چیت کا کوئی مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن صرف بات کے ساتھ جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اب وانی ہے، وانی جو ہے اس کا اپنا خاص مطلب کوئی نہیں ہے، وانا کا کوئی مطلب نہیں ہے، موٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو کے اندر۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے، تو جن چیزوں کا کوئی معنی جن الفاظ کا نہیں ہوتا ان کو مہمل کہتے ہیں۔ اب یہ الفاظ جو ہیں اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے تو ان کو مہمل کہتے ہیں۔ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ کلمہ وہ الفاظ ہیں جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، یعنی بات، پانی، کھانا، جھوٹ۔ اور مہمل وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کلمہ کے ساتھ مل کر جو کلمے کے ساتھ لگتے ہیں، جن کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا لیکن اہل زبان اس کو الفاظ کے وزن کے مطابق جو ہے وہ بنا دیتی ہے، جس طرح بات چیت، پانی وانی، کھانا وانا، جھوٹ موٹ۔ اب چیت، وانی، وانا، موٹ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو کے اندر، لیکن ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جن کا مطلب نہیں ہوتا ان کو پھر مہمل کہتے ہیں۔ جن الفاظ کا مطلب نہیں ہوتا ان کو مہمل کہتے ہیں، اور جن الفاظ کا مطلب ہوتا ہے ان کو پھر ہمارے پاس کلمہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ اس کو دیکھیں، نیچے دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور ان میں سے مہمل الفاظ کو الگ کیجیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اگزامپلز ہیں، روٹی ووٹی کھا لیں۔ اب روٹی کا مطلب ہے لیکن ووٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو روٹی ہمارے پاس کلمہ ہے، ووٹی ہمارے پاس مہمل ہے۔ پانی وانی پی لیں، پانی ہمارے پاس کلمہ ہے، وانی جو ہے ہمارے پاس مہمل ہے۔ تم ٹال مٹول مت کرو، اب ٹال ہمارے پاس کلمہ ہے اور مٹول ہمارے پاس مہمل ہے۔ ہم نے خوب کھانا وانا کھایا، کھانا ہمارے پاس کلمہ ہے، اس کا مطلب ہے، اور وانا ہمارے پاس مہمل ہے۔ آج فاطمہ اور علیزے نے بات چیت کی، تو یہ بات چیت کے اندر پھر چیت ہمارے پاس مہمل ہے۔ بچہ جھوٹ موٹ رویا، یعنی جھوٹ ہمارے پاس کلمہ ہے یہاں پر، اور موٹ جو ہے ہمارے پاس مہمل ہے۔ اب ہمارے پاس اگلا ٹاپک آتا ہے کہ کلمے کی اقسام کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو غور سے سنیں سمجھیں، کیونکہ آپ کے پاس یہ بار بار آئے گا اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی لازم ہے۔ کلمے کی اقسام کیا ہے؟ جس لفظ کا کوئی مطلب ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی مندرجہ ذیل تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، اور نمبر تین حرف۔ کلمہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ چیز جس کا، وہ الفاظ جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس اس کی اقسام کتنی ہیں؟ تین: اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس وہ کلمہ کہلاتا ہے، اسم کہلاتا ہے، یعنی نام جس کسی چیز کا بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس اسم کہلاتا ہے۔ وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں، مثلاً فاطمہ، میز، قلم، لاہور اور شہر وغیرہ، یہ آپ کے پاس اسم ہے۔ اسی طرح پھر فعل، فعل کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ اچھا، اسم کو انگلش کے اندر ناؤن کہتے ہیں، جس کو سمجھنے میں شاید آپ لوگوں کو زیادہ آسانی ہو اگر اس کو ہم استعمال کریں۔ اور فعل، فعل آپ کے پاس کوئی بھی ایکشن جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس فعل کہلاتا ہے۔ وہ کلمہ جو جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں، مثلاً توڑا، کھایا، گایا اور پیا وغیرہ۔ یہ اب کرنے والے کام ہیں، کسی کام کا کرنا یا ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے پاس ان کو فعل کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے حرف، وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو، حرف کہلاتا ہے۔ اب
حرف آپ کے پاس وہ چیز ہے جو نہ اسم ہے اور نہ فعل ہے، یعنی نہ کسی چیز کا نام ہے، نہ اس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ظاہر ہوتا ہے، تو وہ آپ کے پاس حرف ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل مثال کے طور کے اوپر کا، کے، کی، نے، پر وغیرہ جو ہے آپ کے پاس حرف ہیں۔ اب یہاں پر ایک چارٹ بنا ہوا ہے، اس سے آپ کو اور زیادہ یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ آپ کے پاس جملہ ہے، ٹھیک ہے، جملہ آپ کے پاس کیا ہے؟ لڑکی نے آم کھایا، لڑکی نے آم کھایا۔ اب اس کے اندر اسم کیا ہے؟ اسم آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کا نام ہے، تو نام اس کے اندر لڑکی بھی ہے اور آم بھی ہے، تو یہ آپ کے پاس اسم ہے اس کے اندر۔ اسی طرح پھر اس کے اندر فعل کیا ہے؟ اب اس سے کیا کام ظاہر ہو رہا ہے؟ کھانا ظاہر ہو رہا ہے، لڑکی نے آم کھایا، ٹھیک ہے، تو فعل اس کے اندر کھایا ہے اور حرف اس کے اندر کیا ہے؟ نے۔ لڑکی نے آم کھایا، کھانا جو ہے وہ فعل ہے آپ کے پاس، اور اسم آپ کے پاس لڑکی اور آم ہے، اور حرف آپ کے پاس نے ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے بچہ نہر میں ڈوب گیا۔ اب اس کے اندر نام کیا چیز ہے؟ بچہ بھی آپ کے پاس نام ہے، نہر بھی آپ کے پاس نام ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اسم ہو گیا، اور فعل آپ کے پاس کیا ہے؟ کسی کام کا کرنا یا ہونا، یعنی ڈوب گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک کام کا کرنا ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور حرف آپ کے پاس میں، بچہ نہر میں ڈوب گیا۔ اسی طرح فاطمہ نے پھول توڑا، نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرف ہے اس کے اندر، فاطمہ اور پھول آپ کے پاس اسم ہے، اور توڑا، یہ جو توڑا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس کام کا کرنا یا ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھول توڑنا۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے میز پر بلی بیٹھی ہے۔ میز اور بلی یہ آپ کے پاس اسم ہے، پر آپ کے پاس حرف ہے، اور بیٹھی ہے آپ کے پاس جو ہے، اس سے آپ کے پاس فعل کا ہونا ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اسلم نے قلم سے لکھا، اسلم اور قلم آپ کے پاس اسم ہے، لکھا آپ کے پاس فعل ہے، اور حرف آپ کے پاس سے ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا پیج سبسکرائب کیجیے، تاکہ جو نئی ویڈیو آئے وہ آپ لوگ جو ہیں وہ آسانی سے آپ لوگوں کو اس کا پتہ چل سکے۔ شکریہ۔